نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے جو نیکی جانتا اور کرتا ہے۔ نیکی جاننے والا نیکی کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور نیکی پر عمل کرنے والا ہے جو تعلیم نبی رسول علیہ السلام کی سنت کو بجا لاتا ہے۔ یہ ہے جس نے نیکی کو جانا مانا اور نیکی پر عمل کیا ہے۔ یہ نیکی کو جاننے ماننے اور عمل کرنے والا ہے جو اللہ پروردگار کی محبت کے اہل ہوتا ہے۔ بغیر محبت کے اہل ہوئے یہ ساری باتیں ہیں جو بندہ آج کل اور آج کی رات اور کل کی رات کرتا ہے۔ نصیب والا وہ ہے جو نیکی جانتا ہے اور نیکی کا جاننے والا ہے جس نے نیکی کو جاننے کے بعد نیکی میں زندگی گزاری ہوتی ہے۔ یہ نیکی میں زندگی گزارنے والا ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کے ولیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اللہ اسے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملاتا ہے، اور یہ ہے جس نے زندگی کے مقصود کو پایا ہوتا ہے، اور اللہ پروردگار نے جس مقصد کے لیے تخلیق فرمائی ہے اس کی مقصدیت سے وہ وصول کرتا ہے جو اللہ اپنے بندے کو دینا چاہتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ اللہ پروردگار نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے، اور اسے پیدا کرنے والا ایک اللہ پروردگار خالق و مالک ہے۔ جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے، یا وہ غذا ہے یا وہ انسان اور جن، اللہ کے ساتھ وفا کرنے کا ایک وہ محبوب اللہ پروردگار کی تخلیق ہے جسے اللہ پروردگار نے اپنی معرفت کے لیے چنا ہے۔ ایک غذا ہے اور ایک انسان محتاج غذا کا ہے۔ جو غذا ہے وہ بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور جو وفا کے لیے جن انسان کو پیدا فرمایا ہے وہ بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ اب خالق و مالک ایک ہے، باقی ساری کی ساری مخلوق ہے، نبیوں سے لے کر ایک عام انسان تک، یہ ساری اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ ایک وفا کے لیے پیدا ہوئی ہے اور ایک غذا کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مخلوق ہو کر کوئی خالق ہونے کا دعویٰ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق بھی ایک ہے اور ایک ہی خالق و مالک کی ماننا ہے۔ اب جب اللہ اپنی منواتا ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیتا ہے۔ یہ نبی رسول کی اتباع جو ہے یہ در حقیقت نیکی ہے۔ سب سے پہلے نیکی کا جاننا ضروری ہے۔ نیکی جاننے کے بعد کوئی نیکی پر عمل کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جسے نیکی کا ہی نہیں پتہ ہوتا وہ بیچارہ کیا کرنے کے قابل ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نیکی حکم جو کہ وہی ہے، حکم کی تعلیم جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ نیکی ہے۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اب جب بھی نیکی کوئی کر کے دیکھے گا، جیسے جسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہے، اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی بس ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کا حکم جو کہ وہی ہے، حکم کی تعلیم جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جب کوئی اس نیکی کو جانتا اور اس نیکی پر عمل کرتا ہے تو یہ ایک اللہ کی عبادت ہوتی۔ اب جب بھی عبادت کرنی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کسی کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟
ہم ہیں ہی ایک اللہ پروردگار خالق و مالک کی مخلوق، اور کسی کی مخلوق ہم ہو ہی نہیں سکتے کہ کوئی دوسرا اور خالق و مالک ہے ہی نہیں، ایک ہی خالق و مالک ہے۔ ایک ہی خالق و مالک کی ہمیشہ سے مخلوق رہی ہے اور رہے گی۔ جب کوئی پھر نیکی کرتا ہے تو نیکی کیا ہے؟ نیکی در حقیقت اللہ نبی رسول کی تعلیم ہے۔ جب کوئی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اب جب کوئی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ نیکی ہے۔ اس کے لیے جن انسان کو پیدا کیا گیا ہے، یہ فتح بیونی ہے، یہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع ہے، یہ اللہ پروردگار کا اس نے حکم مانا ہے کہ اللہ کا حکم وہی ہے، اور حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی ہے وہ ہے۔ اور جب کوئی حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ جب کوئی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت اس کی رضا و وفا کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی عبادت اس کی رضا کے لیے نہیں کرتا تو اس نے عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، تو رضا جب کسی اور کی چاہتا ہے تو عبادت میں جب کوئی اللہ پروردگار کی میں کوئی کسی اور کو داخل کرتا ہے تو اللہ عبادت کب قبول فرماتا ہے؟ اب پتہ چلا کہ خالق و مالک بھی ایک ہے، اس کی عبادت بھی ایک ہے۔ اس کی عبادت جب مسلمان مومن اللہ کی وفا رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ عبادت قبولیت پاتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے وہ جسے اللہ پروردگار نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب جب کوئی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے اور اپنا مقصد جو عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے اسے پورا کرتا ہے، یہ انسان ہے جو کامیاب ہے۔ اگر کوئی اس نیکی کو نہیں جانتا تو وہ تو بیچارہ نیکی کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے نصیب والا وہ ہے جو نیکی جانتا ہے، اور اس کے بعد نصیب والا وہ ہے جو خود بھی نیکی جانتا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی نیکی بتاتا ہے، اپنے شاگردوں کو بھی نیکی بتاتا ہے، اپنے یاروں دوستوں کو بھی نیکی بتاتا ہے۔ جب کوئی یہ نیکی جانتا اور نیکی بتاتا ہے تو یہ اس کا زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ اب جب کوئی اس طرح کی زندگی گزارتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے، اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے جو زندوں کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اپنے اللہ پروردگار کے بندوں کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ پروردگار ہے۔ جب کسی کو اللہ کا ساتھ ملتا ہے تو ایک وجہ سے ملتا ہے جو کہ اس کا نیکی جاننا ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ نیکی در حقیقت دین ہے، اور دین در حقیقت اللہ کا حکم وہی اور حکم کی تعلیم سنت ہے۔ اور جب کوئی سنت کسی کے عمل کو لے لیتا ہے، کسی کی رائے کو لے لیتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا نبی رسول کا عمل بھی، نبی رسول کی رائے بھی، ہم اسے عمل اور رائے ہی کہتے ہیں، دین نہیں کہتے۔ دین محض وہ ہے جو وحی میں اللہ پروردگار کا حکم نازل ہوتا اور اس حکم کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اور فرماتے یہ وحی کی تعلیم ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میرا عمل نہیں ہے۔ اس کا حکم اللہ پروردگار ہمیں جو دیتے ہیں وہ یہ فتح بیونی کہ نبی رسول علیہ السلام تمہیں جو تعلیمی حکم دے اس پر عمل کرنا، یہ ہے نیکی کا جاننا۔ اب آج اگر کوئی اس کو نیکی جانتا ہے کہ نیکی حکم اور حکم کی تعلیم ہے تو یہ اس نے جانا ہے، اور اس نے زندگی جو نبی رسول کی اتباع میں گزاری ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ حکم اور حکم کی تعلیم۔ نیکی پر عمل کرنا کیا ہے کہ جب کوئی حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ تو مقصد اب پورا ہوا نا کہ بندہ دنیا میں جو پیدا ہوا ہے کس لیے پیدا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جب کوئی حکم کی تعلیم میں عمل بجا لاتا ہے تو یہ عمل اللہ کی ایک عبادت ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو نبی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ جب کوئی اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ عبادت اخلاص والی ہوتی ہے، اللہ اسے قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور جب وہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہو،
تو وہ عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا، اور وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، اپنی کسی میں اپنی خواہش کی پیروی کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں تو اللہ کا ارشاد پاک ہے فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اب حکم کی تعلیم میں بھی نبی رسول کی اتباع ہے، عبادت میں بھی نبی رسول کی اتباع ہے، عبادت کے حصول میں اللہ کی رضا کا حصول یہ بھی نبی رسول کی اتباع ہے۔ اب جب یہ کوئی حاصل کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کامیابی کے اندر اللہ پروردگار جو دوسری کامیابی مومن کو دیتا ہے، وہ مومن کا کامیابی کے اندر زندگی گزارنا ہے۔ یہ زندگی گزارنے والا کس طرح دین میں کامیاب ہوتا ہے؟ نمبر 1، وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو یہ بنیادی عبادت ہے۔ نماز پڑھنے والا باقی جب کوئی عمل بجا لاتا ہے، باقی جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم پر عمل کرتا ہے، حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، تو یہ اللہ اس کی عبادت قبول فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک نماز ادا نہیں کرتا، باقی کوئی عبادت اللہ اس کی قبول نہیں فرماتا۔ اب سب سے پہلے یہ مومن کی شان ہے کہ وہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھتا تو اسے چاہیے کہ نبی رسول کی اتباع کے اندر وہ سب سے پہلے اللہ کا حکم اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو جو آیا ہے، وہ نماز قائم کرے، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھے تو جماعت کے اول سے لے کر آخر تک جماعت میں شامل ہونے کی کوشش میں لگا رہے۔ وہ کیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ جب یہ کوئی عبادت حکم کی تعلیم میں بجا لاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ نبی رسول کی اتباع کے اندر سب سے پہلا زینہ اور قدم اٹھاتا ہے جو ہمیشہ کی کامیابی میں اسے داخل فرماتا ہے۔ ایسا دروازہ رحمت و برکت کا اس پر کھلتا ہے کہ یہ رحمت کا دروازہ پھر آخری لمحے تک بند نہیں کیا جاتا، اور یہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس عبادت کے حصول پر استقامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح نماز کے اندر دھیان اللہ کے ساتھ لگائے رکھنا ہے، اسی طرح نماز کے بعد بھی تو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، تب بھی تو اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب کیا کرے؟ اپنا دھیان 24 گھنٹے اللہ کے ساتھ لگائے رکھے، اپنے دھیان کو ادھر ادھر نہ جانے دیں، کیونکہ جب دھیان ادھر ادھر چلا جائے گا، کسی غیر کے ساتھ جا کر واصل ہو جائے گا، اس کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہی ہے کہ جب مومن کا دھیان اپنے خالق و مالک کے ساتھ لگا ہو اور باہر اللہ کی عبادت کی ادائیگی میں لگا ہو، آخری لمحہ آ جائے دھیان بھی اللہ کے ساتھ لگا ہو، آخری لمحہ آ جائے عمل بھی عبادت کا بجا لاتا ہو۔ یہ تو مومن ہے اور مومن کی شان ہے، اللہ یہی ہمیں عطا کرتا ہے۔ اور جو اس بات کو پا گیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز وہ تکبیر اولیٰ میں ادا کرتا ہے، اور ہر لمحہ اس کا دھیان اپنے اللہ کے ساتھ واصل رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر کام بجا لاتے اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے۔ کہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، جس طرح نماز کو اس نے اللہ کی یاد کے لیے قائم کیا ہے، اللہ کی عبادت میں اللہ کی یاد کو اس نے بجا لایا ہے، اسی طرح اپنے ہاں عمل عبادت کے اندر وہ اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے۔ یہ رابطہ ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے، یہ عبادت رضا وفا والی ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ جب کوئی اس بات کو پا جاتا ہے تو اب نمبر 3، وہ مخلوق کے ساتھ ہر وقت نیکی بجا لاتا ہے۔ یہ نصیب والا ہے۔ جو مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ مخلوق ہی تو یہ ہے، اور مخلوق کے ساتھ ہی اس کا رابطہ ہے۔ یہ مخلوق ہونے کے ناطے خالق و مالک سے رابطہ لگاتی ہے، اور یہ مخلوق ہونے کے ناطے جب مخلوق کے ساتھ رابطہ لگاتی ہے تو اللہ خالق و مالک کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اب اسے چاہیے کہ مخلوق کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئے۔ نیکی کیا ہے؟ جو اس بات کو جان گیا وہ کامیاب ہوا۔ نیکی دین ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی حکم وحی اور حکم کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر کوئی حکم کی تعلیم کے علاوہ نیکی جانتا ہے تو وہ نیکی جاننا اسے چھوڑ دے، سب سے پہلے دین کو نیکی جان لے کہ دین نیکی ہے، اور دین ہی نیکی کی تعلیم آگے دیتا ہے۔ اب دین جب نیکی کی تعلیم دیتا ہے تو وہ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ نیکی کرنا ہوتا ہے، اپنی آل اولاد کے ساتھ نیکی کرنا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ نیکی کرنا ہوتا ہے، اپنے چھوٹے شاگردوں کے ساتھ نیکی کرنا ہوتا ہے۔ اب نیکی کرنا کیا ہے؟ نیکی حکم اور حکم کی تعلیم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔
جو حکم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا اس نے دین کو کچھ جانا ہی نہیں ہے۔ اور حالانکہ نیکی کیا ہے؟ دین نیکی ہے۔ دین جو نیکی ہے وہ کیا ہے؟ حکم وہ جو وحی میں نازل ہوتا ہے یہ نیکی ہے، اور حکم کی تعلیم جو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے یہ نیکی ہے۔ اور جب کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ نیکی ہوتی ہے، اور جب کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ عبادت ایک اللہ کی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی عبادت اللہ ایک کی کرتا ہے تو واقعی اس نے دین پر ایمان لایا ہے۔ اور جب کوئی عبادت ایک اللہ کی رضا وفا کے لیے کرتا ہے تو یہ عبادت قبولیت پاتی ہے۔ یہ اللہ نبی رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ نیکی ہے، اس کے علاوہ نہ وقت کسی کا اچھا گزرتا ہے، اچھا وقت اس کا گزرا ہے جس نے بھائی نیکی کو جانا ہے، نیکی پر عمل کیا ہے۔ نیکی پر عمل ایک اللہ کی عبادت ہے، اور یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا جب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ کامیابی ہے جو اللہ پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے، جو کہ فتابعونی نبی رسول کی اتباع کے اندر اللہ پاک نے سارا کچھ رکھا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، خود بھی نیکی کریں، اپنے چھوٹے بڑوں کو بھی نیکی کا پتہ بتائیں۔ نیکی ایک ہی ہے، دین۔ اسی لیے فرمایا فادخلی فی السلم کافہ، کہ دین میں داخل ہو جاؤ۔ دین میں کوئی داخل ہوتا ہے تبھی کامیاب ہے، دین میں کوئی زندگی گزارتا ہے تبھی کامیاب ہے۔ ایک دین ہی تو بھلائی ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، جو آپس میں ہم نے کرنا اور کروانا ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھے۔ نمبر ایک، پہلی بات جو ہے، ایک اللہ کی عبادت تب ہوتی ہے جب کوئی دین کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت پر استقامت تب کسی کو نصیب ہوتی ہے جب کوئی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ نمبر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ 24 گھنٹے رابطے میں رہتا ہے۔ نمبر تین، مخلوق کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ایک جگہ بھی نہیں موجود ہوتا، نماز میں موجود نہیں ہوتا، اللہ کی طرف دھیان میں موجود نہیں ہوتا، مخلوق کے ساتھ نیکی میں موجود نہیں ہوتا، وہ جدھر موجود ہوتا ہے ادھر نہ اللہ کی عبادت ہے اور نہ ایک اللہ کی رضا و وفا ہے۔ اگر اب کوئی چاہتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں جدھر اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے سب سے نیکی کو جانے کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی حکم اور حکم کی تعلیم ہے۔ جب کوئی حکم اور حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو یہ ایک اللہ کی عبادت ہے، اور ایک اللہ کی عبادت جب کوئی اس کی رضا و وفا کے لیے کرتا ہے، اسی لیے تو اللہ نے جن اور انسان کو پیدا فرمایا کہ وہ میری رضا اور وفا کے اندر زندگی گزارے۔ تو عبادت میں زندگی گزارنا، اللہ کی رضا و وفا کا حصول کرنا، یہ نبی رسول کی اتباع ہے، اور جو اللہ کے نبی کی اتباع کرتا ہے یحببکم اللہ، وہ تو اللہ کا محبوب ٹھہرتا ہے۔ یہ اللہ کا محبوب ہے جو دنیا میں آیا ہے تو زندگیاں ہمیشہ کی پا گیا ہے اور ہمیشہ کی زندگیاں بانٹ کر چلا گیا ہے، اور جب اپنے اللہ کے پاس گیا ہے تو حقیقت رحمت محبت میں یہ مخلوق سے اللہ کا بندہ ہوا ہے، اور ظاہر میں یہ اللہ کا بندہ ہے، حقیقت میں اس کے پاس اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، حقیقت میں اس کے پاس اللہ ہے، اللہ کی محبت ہے، حقیقت میں اس کے پاس اللہ ہے کہ وفا و رضا ہے۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے، حقیقت میں اس کے ہاتھ پر اللہ پروردگار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک نقطہ ہے جس سے اولاد وجود پاتی ہے، اور اس وجود کے اندر پھر ایک دن ماں باپ کا وہی نقطہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ اب وہ ظاہری اولاد ہوتا ہے لیکن بن ماں باپ جاتا ہے۔ اس طرح ظاہری اللہ کا یہ بندہ ہوتا ہے، حقیقت میں اللہ اسے اپنے علم کی عطا میں اپنا علم دے دیتا ہے، اپنا آپ دے دیتا ہے۔ اب اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کا علم بندے کو عطا ہو چکا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا علم کہتا ہے تو وہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے علم میں اپنے سے محبت کرتا ہے، اور ہم بھی جب اللہ کا علم پا لیتے ہیں تو اللہ کے علم میں ہی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی تو وہ حقیقت ہے جو اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے۔ دکھاتا ماں باپ کو ہے کہ ماں باپ اپنی حقیقت دے کر اولاد کو ماں باپ بنا دیتا ہے، اور یہ تو ظاہری عارضی زندگی گار یحببکم اللہ کے اندر اپنے علم کی عطا میں اپنے بندے کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جنتوں میں رہنے نہیں آیا، یہ تو جنتوں کی حقیقت بانٹنے آیا ہے۔ جنتوں سے بڑھ کر جنت کی حقیقت بانٹی ہے، اپنا محبوب دیا ہے، اپنا رب العالمین اللہ پروردگار دیا ہے۔ اس لیے آج تک دیکھیے کوئی ایک خالق کے علاوہ
کوئی اور خالق و مالک اس لیے نہیں ہو سکا کہ جو بھی آیا ہے مخلوق آئی ہے، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی اور خالق کبھی مخلوق نہیں ہو سکتا، اس لیے جو کچھ پیدا ہوا ہے مخلوق پیدا ہوئی ہے، یا غذا کے طور پر اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور یا وفا رضا کے لیے اللہ نے انسان اور جن کو پیدا کیا ہے۔ کوئی اس بات کو اگر جانتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ عبادت کس کی جائز ہے اور کس کی ناجائز ہے۔ ایک اللہ کی عبادت جائز ہے، جب کوئی حکم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے تو یہ ایک اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ تعلیم پر عمل کرنے والا جب اس کی رضا اور محبت وفا کے لیے عبادت بجا لاتا ہے تو یہ حقیقت رحمت محبت ہوتی ہے، اپنے محبوب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ نیکی دین ہے، دین کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے عملوں کو نیکی بنایا ہوا ہے، دوسرے کے عملوں کو نیکی بنایا ہوا ہے۔ نہ میرا عمل نہ کسی اور کا عمل نیکی نہیں ہو سکتا۔ نیکی اگر ہے تو ایک ہی نیکی ہے، دین۔ دین کیا؟ حکم اور حکم کی تعلیم۔ جب کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے، اور جب کوئی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ زندگی کا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔